وجوب التوبتی، توبہ کا واجب ہونا، لازم ہونا. التوبۃ، توبہ، ہی الرجوع اما یکرہہ اللہ ظاہرا و باطنا الی ما یحبہ ظاہرا و باطنا. توبہ کیا ہے؟ ہی وہ، الرجوع لوٹ آنا ہے، اما اس سے جو، یکرہہ اللہ ناپسند کرتا ہے اس کو اللہ، ظاہراً و باطناً ظاہر اور باطن میں، الا طرف اس چیز کے لوٹنا، ما یحبہ جس کو وہ پسند کرتا ہے، ظاہراً و باطناً ظاہر اور باطن کے اعتبار سے. یعنی توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ ان چیزوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن میں ناپسند کرتا ہے ان کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف آ جانا جن کو اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن میں پسند کرتا ہے. یہ ظاہر اور باطن دونوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم ظاہر میں تو کپڑے پہن لیتے ہیں وہ، لیکن ہمارے دل کا لباس التقویٰ جو ہے وہ تار تار ہوتا ہے. لباس التقویٰ کون سا لباس ہے؟ باطنی لباس ہے، اندر کا لباس ہے. تو ظاہراً و باطناً. وَأَصْلُ التَّوْبَةِ الرُّجُوعُ، اور توبہ کی اصل رجوع ہے، لوٹنا ہے، پلٹنا ہے. وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے، من رجع عن المخالفات حیاء من اللہ وخوفا من عذابہ فہو تائب. من جو کوئی، رجع لوٹ آیا، عن المخالفات مخالفات سے، مخالفتوں سے، اپوزیشن سے، کس کی؟ اللہ کی. حیاء من اللہ، یا اللہ کے احکامات کی. حیاء من اللہ، اللہ سے حیا کرتے ہوئے. وخوفا من عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. فہو تائب، تو وہ تائب ہے، وہ توبہ کرنے والا ہے. یعنی اصل تائب کون ہے؟ جو اس بات سے شرم کھائے کہ میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ دے. عام زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم کوئی ایک کام کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے، شرم آتی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو. مثلاً آپ کہیں پر مہمان ہیں، کہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ کوئی چیز وہاں سے اٹھا کے آپ کھائیں جو آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے، کسی نے منع نہیں کی، لیکن آپ کیوں نہیں کھاتے؟ شرم کر کے. کس سے شرم کھاتے ہیں؟ لوگوں سے یا گھر والوں سے، جو کہیں گے اس نے سارا ہی ختم کر دیا مثلا. یعنی ہم شرما کے کیا کرتے ہیں، ایک جائز حلال چیز کو اپنے اوپر حرام، یعنی حرام اس فقہی سینس میں نہیں، یعنی اپنے اوپر منع کر لیتے ہیں. اگر لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کی حیا سے، لوگوں کی شرم سے ہم جائز کو اپنے لیے ناجائز کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حق کتنا ہے کہ اس سے شرم کر کے ہم حرام کو کیا نہیں چھوڑ سکتے. کتنے ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بندے ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے، صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ان برائیوں کو چھوڑتے نہیں. ہم لوگوں سے چھپتے ہیں اور لوگوں سے چھپ کر اللہ کے دیکھنے کا خوف نہیں کھاتے اور غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. انہی کے ایسے ایک سچویشن کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے نا، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. کتنے ہی لوگ راتوں کے وقت اپنی اسکرین پر لوگوں سے چھپ کر کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، جتنی بھی چیٹنگ اور میسیجنگ اور حرام موویز اور حرام سینز اور فحش سینز، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے یہ کس سے ہوتا ہے؟ لوگوں سے چھپ کے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے. چھپ سکتے؟ نہیں چھپتے. لوگوں سے حیا کر رہے ہیں، اللہ سے حیا نہیں کرتے. اذ یبیتون، جب وہ راتیں گزارتے ہیں، ما لا یرضی من القول، وہ باتیں کرتے ہوئے جو پسندیدہ نہیں. تو یہ منافقین کا طرز عمل تھا. وہ راتوں کو مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کے سازشیں کرتے تھے. جب سب سو جاتے تھے تو اس وقت وہ یہ کہ اب کوئی مسلمان ہمیں دیکھے گا نہیں، ہماری کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور اب ہم پلاٹنگ کریں مسلمانوں کے اگینسٹ.
تو اسی طرح کوئی بھی ناپسندیدہ بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کرنا ناپسند قرار دیا، اس کو لوگوں سے چھپ کے رات کے وقت کرنا، اکیلے میں کرنا، ماں باپ سے چھپنا، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، اور پھر غلط کام کرنا، یہ کس قدر ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو اس کے لیے توبہ کیا ہے کہ انسان حیا کرے اللہ سے، اور اللہ سے حیا کرتے ہوئے اس چیز کو چھوڑ دے، اللہ کی مخالفت کو، اللہ کے حکم کی مخالفت کو، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ والتوبۃ فرض عین علی کل مسلم، توبہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر، بالکتاب والسنت والاجماع، کتاب، سنت اور اجماع کے ذریعے۔ اما بالکتاب، جہاں تک کتاب کا تعلق ہے، فلقول اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب مل کر اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید میں۔ کون سی سورت میں؟ النور، آیت کون سی ہے؟ 31۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سارے مومنوں پر توبہ لازم ہے، فرض عین ہے، کوئی بھی اس سے چھٹا ہوا نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اچھا، بعض اوقات لوگ زبان سے یہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، میں نے کون سا گناہ کیا، یہ مصیبت آئی پتہ نہیں کیوں آ گئی، میں نے تو کبھی کوئی ایسے غلط کام نہیں کیا، غلطی نظر ہی نہیں آتی، جبکہ انسان ہر لمحہ کوئی نہ کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ وقولہ تعالی، اور ایک اور ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہمیں توبہ کے فرض عین ہونے کے بارے میں بتاتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی طرف توبہ خالص، سچی توبہ۔ اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے، فاولئک ھم الظالمون، تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں۔ کہ توبہ کرو اور جو نہ توبہ کرے وہ ظالم ہے۔ استغفر اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہماری تو توبہ ہونی نہیں، فائدہ نہیں، اور پھر کچھ کہتے ہیں ہم نے پھر غلطی کر لینی ہے، پھر کیا توبہ کریں، اسی حال میں ہی ٹھیک ہے۔ نہیں، جو توبہ نہیں کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ حیث قسم العباد الی قسمین، یہاں سے اس نے تقسیم کیا بندوں کو دو قسموں میں، تائب و ظالم، ایک توبہ کرنے والا اور ایک ظلم کرنے والا۔ ولما کان الظلم محرما، اور کیونکہ ظلم محرم ہے، حرام ہے، کانت التوبۃ واجبۃ، تو توبہ واجب ہے۔ جب ظلم حرام ہے تو توبہ واجب ہے۔ واما السنۃ، اور جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو اس میں کیا حکم ملتا ہے؟ فقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتوبۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا حکم دیا ہے۔ فقال، تو فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف، فانی اتوب الیہ، کیونکہ میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، فی الیوم، ایک دن میں، 100 مرۃ، 100 بار۔ واما الاجماع، اور جہاں تک اجماع کا تعلق ہے، فقد قال ابن قدامہ، تو ابن قدامہ کہتے ہیں، الاجماع منعقد، اجماع جو ہے وہ طے شدہ ہے، علی وجوب التوبۃ، توبہ کے واجب ہونے پر، یعنی توبہ ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ اس پر اجماع ہے امت کا کہ کوئی اس میں دوسری بات ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ میرے لیے نہیں ہے یا اس کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ضروری ہے۔ وقال شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا، ولا بد لکل عبد من توبۃ، اور کوئی چارہ نہیں اس کے سوا کہ ہر بندہ توبہ کرے، وہی واجبۃ، اور وہ واجب ہے، علی الاولین والآخرین، پہلوں اور پچھلوں پر، یعنی سب کے سب کو توبہ کرنی چاہیے، کوئی بھی انسان اس سے بچا ہوا نہیں۔ وقال القرطبی، اور قرطبی نے کہا، ولا خلاف بین الامۃ فی وجوب التوبہ، اور امت کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہے توبہ کے واجب ہونے پر، فانما فرض متعین، کیونکہ وہ متعین فریضہ ہے، لازمی ضروری بات ہے۔ اخی الحبیب، اے میرے پیارے بھائی، من رحمت اللہ تعالی علیک، اللہ کی رحمت میں سے ہے تجھ پر، ان جعل التوبۃ فرضا لازما، کہ اس نے توبہ کو لازمی فریضہ قرار دیا،
وذالک اور یہ لیعفو عنک تاکہ وہ تجھے معاف کر دے، ویغفر ذنوبک اور تیرے گناہوں کو بخش دے، ویمحو سیئاتک اور تیری خطاؤں کو مٹا دے۔ فاللہ عز وجل غنی تو اللہ عز وجل غنی ہے، انا ہم سے، وعن طاعتنا اور ہماری اطاعت سے، واعمالنا اور ہمارے اعمال سے، کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو ان کا خون اور نہ ان کے گوشت، لیکن پہنچتا ہے اس کو تقوی تم میں سے، یعنی تمہارے دلوں کا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، وہ اس کے مطابق تمہیں اجر و ثواب دے گا۔ جانور کتنا بڑا ہے اور وہ تم نے کتنی ایفرٹ لگائی اس کو ڈھونڈنے میں، یہ الگ بات ہے۔ اصل بات یہ کہ جب تم قربان کرنے کے لیے آئے ہو تو تمہارے دل کی حالت کیا تھی، تم نے کس جذبے اور کس شوق کے ساتھ اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ آلویز صرف کوانٹٹی نہیں دیکھتے کہ کتنی زیادہ ہے چیزیں، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کیا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھنے والے ہیں لیکن پھر بھی جہنم میں جائیں گے، یعنی بعض نمازی بھی جہنم میں جائیں گے۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے یہ آیت؟ فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤن ویمنعون الماعون، یہ ہے ان کی کوالٹیز، یہ ان کی صفات۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس ڈر کے ہوتے ہوئے کبھی ہم مطمئن ہو کے بیٹھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ سب بس ٹھیک ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری نماز اس نماز میں سے ہے جو بخشش کی طرف لے جانے والی ہے یا سزا کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اس لیے ہر ایک پر توبہ فرض ہے، ہر ایک کے لیے توبہ لازم ہے۔ یہی ہو رہی تھی نا کہ بعض لوگ بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں لیکن وہ قربانیاں قبول نہیں ہوتی کیونکہ دل میں تقویٰ نہیں، اللہ کی محبت نہیں۔ وہ قربانی دکھاوے کے لیے کی گئی، اللہ کی محبت میں نہیں کی گئی۔ تو جو نماز دکھاوے کی ہو، الذین یراؤن ویمنعون الماعون، اور بڑے تنگ دل کے لوگ ہوں، چھوٹی سی چیز بھی شیئر نہ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو وہ چاہے بڑی بڑی نمازیں پڑھیں، اگر وہ اللہ کی خاطر نہیں پڑھ رہے اور اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے تو وہ نمازیں ان کے خلاف حجت بن جائیں گی۔ کیونکہ اس میں صرف ان نمازیوں کے لیے نہیں ہے ہلاکت جو اپنی نمازوں سے غافل، وہ تو ہیں ہی، لیکن ساتھ دو باتیں اور بھی کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ الذین ہم یراؤن، کہ وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں نمازوں میں بھی اور چیزوں میں بھی۔ وہ یمنعون الماعون، ان کے معاملات اچھے نہیں ہیں، وہ لوگوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے۔ اور پھر اسی صورت میں پہلے آیا ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ توبہ ظاہری گناہوں پر بھی اور توبہ باطنی گناہوں پر بھی، اور باطن کا محاسبہ کون کر سکتا ہے؟ خود ہی ہم کر سکتے ہیں اپنا۔ فبادر اخی بالتوبۃ الصادقۃ، تو جلدی کرو اے بھائی سچی توبہ کی طرف، وجدد التوبۃ، اور تجدید کرو توبہ کی، فی کل یوم، ہر روز۔ اللہ اکبر، یہ توبہ کب کب ہوگی؟ جب حج کرنے جائیں گے، جب رمضان آئے گا، جب جمعہ آئے گا، ہر روز، ہر روز۔ وجدد التوبۃ فی کل یوم وفی کل وقت، اور ہر وقت بار بار دل کا اللہ کی طرف پلٹنا۔ فإن الراجع عن ذنبہ، کیونکہ گناہوں سے رجوع کرنے والا، والنادم علیہ، اور اس پر ندامت اختیار کرنے والا، لا یکون مصرا، وہ اصرار کرنے والا نہیں ہوتا۔ وإن عاد فی اليوم الواحد اکثر من 70 مرۃ، اگرچہ وہ لوٹے ایک دن میں 70 بار سے زیادہ، چاہے 70 بار سے زیادہ اس نے غلطی کی، لیکن اگر وہ پلٹ آیا تو وہ اصرار نہیں کرتا، کیونکہ توبہ اس کی قبول نہیں جو گناہ پر اصرار کرے۔ اصرار کا کیا مطلب ہے؟ ریپیٹڈلی گناہ کرے، لیکن اگر توبہ کر رہا ہے تو گناہ اگرچہ ریپیٹڈلی ہو پھر بھی معافی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ گیا۔ جب دور گیا پھر واپس آ گیا، جب دور گیا پھر واپس آ گیا، جب غلطی پھر واپس آ گیا۔ تو یہ چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ جی، اس چیپٹر کے بارے میں اس کا خلاصہ کیا ہے
کہ انسان کے لیے توبہ کی حیثیت زندگی میں کیا ہے کہ توبہ ایک فریضہ ہے، اور اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے اور سنت سے اور اجماع سے، مختلف علماء کے اقوال بتائے گئے اجماع میں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دن میں ہر روز توبہ کرے اور بار بار توبہ کرے اور ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، غفلت کا شکار نہ ہو. جی کچھ کہنا چاہیں گے اس ٹاپک پر؟ اصل میں توبہ جو ہے نا کوئی فارمیلٹی نہیں ہے. توبہ دل کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان بار بار اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، دل کا اللہ کی طرف توجہ کرنا. آگے اس کی پوری شرائط آئیں گی کہ کیا کیا اس میں ہونا چاہیے، لیکن ہر وقت ساری شرائط اس طرح نہیں ہوتی. کسی وقت کوئی شرط ہوتی ہے، کسی وقت کوئی. اور جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دل میں ایک کیفیت ایسی کہ میں اپنے رب کو ناراض نہ کروں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، ہمیں اس کی ناراضگی کی اتنی ہی زیادہ فکر ہوتی ہے. جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے اتنا ہی فکر ہوتا ہے انسان کو کہ تعلق کمزور نہ پڑے. بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کا تعلق ٹوٹے، ساری زندگی نہ ختم ہو، ہمیشہ تعلق باقی رکھے. تو اگر اونچ نیچ ہو بھی جائے تو آپ اس تعلق کو بچاتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے ساتھ تعلق کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں تو کیا اس میں ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ تعلق کبھی ختم نہ ہو، کبھی کمزور نہ پڑے، کبھی نہ ٹوٹے؟ تو توبہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلق کا نام ہے کہ ہمارا ایک تعلق، ایک کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ. ہم اسی کے لیے جیتے ہیں اور اسی کے لیے مرتے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی زندگی میں اور اپنی موت میں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، خوشی میں، غمی میں، تنگی میں، آسانی میں، کسی نعمت کے ملنے پر، کسی تکلیف کے آنے پر انسان اللہ ہی کی طرف پلٹے. ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے. تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دراصل اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے. اور جب تکلیف آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے اور انا للہ پڑھتا ہے. تو یہ بھی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دراصل اللہ کی طرف پلٹ رہا ہوتا ہے. تو توبہ ہماری بانڈنگ کو مضبوط کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس بات کا اظہار اور اقرار ہوتا ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے اور تیرے بغیر نہیں ہم رہ سکتے، تجھے ناراض کر کے میں نہیں جی سکتا. جی استاذہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آ رہا ہے کہ آپ ایک دن میں 100 بار توبہ کرتے تھے. ہم پہلے ایسے ہی کرتے تھے کہ صبح شام کی دعاؤں میں 100 دفعہ تسبیح پڑھ لی توبہ کی. تو اب جیسے ہم کتاب میں آج پڑھ رہے ہیں کہ یہ تو کوتاہی بار بار ہو رہی ہے، پورے دن میں ہو رہی ہے، پھر صرف گناہ پر نہیں بلکہ نیکی کے غرور پر بھی توبہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے وہ 100 دفعہ توبہ؟ تسبیح کے ساتھ جیسے ہم تسبیح کے ساتھ نہیں اس طرح کرتے تھے. وہ تو دن میں جو صحابہ کرام مجلس میں گن لیا کرتے تھے، بیٹھے بیٹھے لوگوں سے بات کرنے کے بیچ میں، لوگوں کو تعلیم دینے کے بیچ میں بار بار یہ الفاظ دہراتے تھے. مجلس کے دوران کی دعا جو ہے تو وہی توبہ ہوتی تھی 100 بار؟ وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم. جی پھر کیا وہی توبہ ہوتی تھی 100 بار، یا پورا دن جی کسی بھی ایسی حالت میں لوٹ آنا وہ 100 بار شمار کیا جائے گا؟ نہیں، اس طرح کی کوئی ہمیں تقسیم نہیں، کلاسیفیکیشن نہیں کی گئی کہ یوں کرتے تھے یا ایسے کرتے تھے. یعنی وہ آپ کے لیے ایک بالکل نیچرل عمل تھا، ایک فطری سا کام تھا، جیسے بات کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا اور توبہ کے الفاظ دہرانا. ٹھیک ہے. اصل میں نا ہم نے دین اور دنیا کو خانوں میں بانٹ رکھا ہے نا، تب یہ مشکل پیش آتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹائم میرا عبادت کا، اس وقت میں حجرے میں بیٹھی ہوں، وہاں میں سارا کچھ کر کے ساری تسبیحاں وہیں چھوڑ کے اور پھر اس کے بعد دنیا میں آ گئی ہوں. اب اس دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی استغفار سے، توبہ سے یا ذکر سے. پھر ہم اس دنیا کو مائنڈ اپ کرتے، پھر واپس پلٹتے، پھر ہم کہتے ہیں اچھا اب ہم توبہ کر لیں. ایسا نہیں. دیر اینڈ دین ساتھ کے ساتھ دین اور دنیا ہینڈ ان ہینڈ ساتھ ہی چل رہا ہے. بات کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی اور کسی کے ساتھ کوئی خیال ایسا آ گیا یا کوئی اپنی کوتاہی یاد آ گئی تو دل ہی دل میں اور زبان سے انسان اپنے رب کو پکارتا رہے.
تازہ واضح ہوتا ہے نا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ توبہ ہم بڑے فارمل انداز میں کرتے ہیں. ایسے دیکھا گیا ہے کہ جیسے آج کل سیاسی ٹاکس وغیرہ کے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ جو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اتنی وہ ولگر لینگویج استعمال کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر کوئی احساس دلائے کہ جی آپ نے غلط کیا ہے تو وہ ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتے ہیں, لیکن دوبارہ جب کبھی وہ ٹاپک شروع ہوتا ہے دوبارہ سے اس لینگویج سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو میں سوچی تھی جب اللہ تعالیٰ سے اگر وہ معافی مانگ لیں اس لینگویج جو انہوں نے استعمال کی ہے تو دل میں کینہ ختم ہو جائے گا. اس وقت جب آپس معافی تلافی کرا بھی لیتے ہیں لیکن وہ کینہ دل سے نہیں جاتا. تو اگر اللہ تعالیٰ سے ایک بار بھی معافی مانگ لے تو میرے خیال ہے توبہ سے جو کینہ ہوتا ہے وہ بھی انسان کا ختم ہوتا ہے. اصل میں توبہ اصلاح کا ذریعہ ہے, توبہ امپرومنٹ کا ذریعہ ہے. توبہ سے آپ کی گروتھ ہوتی, ایمانی گروتھ, روحانی گروتھ, ہر لمحہ کی کلینزنگ ہے. آپ جب سانس لیتے ہیں اور آکسیجن انہیل کرتے ہیں تو اس سے آپ کے بلڈ کی کیا ہو رہی ہوتی ہے, پیوریفیکیشن ہو رہی ہوتی. اس بات کو جانتے ہیں نا آپ سب. تو سانس لینا ضروری ہے اور فریش ایئر میں سانس لینا ضروری ہے. کس کے لیے ضروری ہے؟ زندگی کے لیے ضروری ہے. اور یہ عمل دن میں کتنی بار آپ کرتے ہیں؟ ان گنت بار, ہر لمحہ کر رہے ہیں, ہر لمحہ پیوریفیکیشن کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہارٹ کی پیوریفیکیشن بھی اور اپنی صفائی بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہنا چاہیے. اب دیکھیے ہم وضو کی شکل میں اپنے آپ کو دھوتے ہیں, اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں. ہم ویسے دن میں اگر کوئی مٹی لگ جائے, کوئی مکھی بیٹھ جائے, کوئی چیز ہمیں فیل ہو, کبھی ہم منہ کو صاف کرتے ہیں, کبھی ناک صاف کرتے ہیں, کبھی بالوں کو, کبھی کپڑے کو, کبھی جس جگہ بیٹھ رہے ہیں اس کو. ایک مسلسل صفائی کا عمل جاری رہتا ہے نا. کیا اس کے لیے آپ کوئی باقاعدہ پلان کرتے ہیں یا وہ ایک نیچرل ایک چیز ہے؟ نیچرل ہے. ادھر مکھی بیٹھی اور ادھر آپ نے کیا کیا, ہٹایا اس کو کہ نہیں؟ یا آپ کہتے ہیں اس کی روزی یہاں لکھی ہوئی بیٹھی رہے, نہیں, ساتھ ہی ہٹا دیتے ہیں اس کو. اسی طرح بندہ مومن کا اپنے رب کے ساتھ اتنا خوبصورت تعلق ہوتا ہے کہ جس وقت بھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ مکھی بیٹھ گئی ہے اسی وقت جھاڑتا ہے, اسی وقت توبہ کرتا ہے, اسی وقت پلٹ آتا ہے. دل ہی دل میں زبان سے فارمل الفاظ کے ذریعے کئی مزید شرائط پوری کر کے جو آگے انشاءاللہ پڑھیں گے آپ. جو توبہ ہے یہ ایک غسل ہے, جی, انسان کے نفس کا غسل ہے. میلا ہوتا ہے جب نفس تو انسان توبہ سے اس کو دھوتا ہے, صاف کرتا ہے تو طہارت ہو جاتی ہے اور انسان ہلکا ہو جاتا ہے اس توبہ سے. اور یہ اگر پریکٹیکل ہر بندہ کرے, ہر لمحے, ہر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے لیٹتے کروٹ بدلتے, تو میرا خیال ہے انسان کا دل کافی غلطیوں سے اپنے آپ کو جی. سدھار لیتا ہے. صرف دل نہیں, اعمال بھی انسان کے کافی سدھر جائیں. کیونکہ ایک بڑی بات یہ کہ انسان کے اندر تکبر نہیں آئے گا. جب حقیقت میں یہ احساس ہوتا ہے نا میں غلطیاں کرتا ہوں تو پھر تکبر نہیں آتا. آپ ایک عاجز انسان رہتے ہیں, آپ ہمبل رہتے ہیں. اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے جب یہ احساس ہو کہ میں غلطیاں کرتی ہوں؟ اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اصلاح ہوتی ہے. اور استاذہ جب وہ یہ سوچنے لگتا کہ میرے سے غلطی ہوتی تو اس کا دھیان صرف اپنے پہ رہتا ہے, دوسروں سے ہٹتا ہے. یس, شاباش, گڈ پوائنٹ. اور پھر انسان دوسروں کو معاف بھی کر سکتا ہے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں تو کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے. انسان کا دل دوسروں کے لیے نرم ہوتا ہے. جب نرم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسروں کا اعتماد جیت لیتا ہے, دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں, دین و دنیا کی بھلائیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. جی, نرمی اور عاجزی آتی ہے. شاباش, بالکل. جی استاذہ, ایسا بھی ہے کہ ہم خود تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے لیکن ہم دوسروں کو معاف کرنا نہیں چاہتے. جی, لیکن جب ہم چاہیں گے کہ ہمیں معاف کیا جائے تو ہم دوسروں کو بھی شروع کر دیں گے. جی استاذہ, میں ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بہت کلوز ریلیٹیو میں شی واز ان ICU اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میکسیمم 3 days, ناٹ مور دین دیٹ. تو میں ان کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں, تو آپ اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا میرے سے کوئی کوتاہی ہوئی تو مجھے معاف کیا. میں نے اس کو بھی معاف کیا, اس کو میں نے کہا فلانے کو بھی معاف کر, کیونکہ مجھے پتا تھا ان کی رنجشیں چل رہی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا نہیں اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اگر اس کو نہیں معاف کریں, ہم نے کون سا اللہ سے معافی مانگنی, ہم نے کون سے گناہ کیے جو اللہ ہمیں معاف کرے, کیونکہ نہیں میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں. اور میں نے تو میں نے کہا اگر آپ کسی ایک بندے کو معاف نہیں کر سکتی تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ ہماری اتنی غلطیوں کو معاف کرے. پھر وہ خاموش رہیں گی. پھر جب میں دوسرے دن سے ملنے گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں نے اس کو معاف کیا. الحمدللہ, بالکل.
سر بعض اوقات انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں، یہ چیز بری ہے، جیسے غیبت آپ لے لیں کہ پتہ ہے کہ یہ بری چیز ہے لیکن چھٹ نہیں رہی کسی طرح بھی. لیکن جب توبہ کرنی پڑتی ہے اور انداز آ جاتا ہے نا، دا پیسج آف ٹائم وہ کم ہوتے ہوتے پھر بالکل چھوٹ جاتی ہے. اتنا اسٹیمنا انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ چھوٹ جاتی ہے. جیسے ایک اسٹوری میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ فادر نے اپنے بیٹے کا غصہ کم کرنے کے لیے نا اس کو کہا کہ تم پہلے کیل ٹھوکو جا کے لکڑی میں. اس کو کہا کہ ڈیلی تم نے جتنی دفعہ غصہ کیا ہے نا اتنے کیل لگانے ہیں اور پھر بعد میں تم نے اس کو نکالنے ہیں. اور بچے نے پھر اپنے باپ کے کہنے پہ ایکسپیریمنٹ کیا، اور جب اس کو یہ ہوا کہ مجھے تو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کیل لگانے میں اور اس کو پھر نکالنے میں، تو ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ وہ ختم ہو گیا. یعنی ایک دن آیا کہ اس نے اپنے فادر کو کہا کہ آج بالکل غصہ نہیں آیا. تو اس کے بعد پھر فادر نے کہا کہ اب تم جا کے دیکھو کہ اس کیلوں کے نشان کتنے زیادہ ہیں، اسے کور کیا جا سکتا ہے. وہ نشان کیلوں کے رہ جاتے ہیں، جو بھی انسان کرتا ہے نا اس کے اعمال کے نشان رہ جاتے ہیں. تو توبہ انسان کو بالکل روک دیتی ہے پھر دوبارہ سے اس طرف سیلف ریئلائزیشن ہو جاتی ہے نا. تو بالآن ابھی توبہ کرو. التوبۃ اخی الحبیب واجبۃ علی الفور بمعنى ان تاخیرها والتصویف بها ذنب آخر یحتاج الی توبۃ. التوبۃ توبہ اخی الحبیب اے میرے پیارے بھائی، واجبۃ واجب ہے، علی الفور فوری طور پر، فوراً. بمعنی اس کا مطلب یہ ہے ان تاخیرها کہ اس کی تاخیر، اس کی ٹال مٹول، والتصویف اور اس کو ٹالنا، سوفا کہنا، تصویف کا مطلب ہوتا ہے سوفا کہنا، ان قریب کروں گا. بہا اس کے بارے میں، ذنب گناہ ہے، آخر ایک دوسرا، یحتاج الی توبۃ جو توبہ کا محتاج ہے. یعنی توبہ میں ٹال مٹول ایک اور گناہ ہے، توبہ نہ کرنا ایک اور گناہ ہے، گناہ پر گناہ ہے. وما یدری اور نہیں جانتا ھذا المصوف یہ ٹال مٹول کرنے والا، الذی یقول جو کہتا ہے غداً سأتوب کل ضرور میں توبہ کر لوں گا، انہ سیعیش الی غد تو کیا وہ کل تک زندہ رہے گا. جو یہ کہتا ہے کہ میں کل توبہ کر لوں گا، کیا وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کل آئے گی بھی صحیح اس کی زندگی میں؟ کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو کل کے آنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، موت اچانک آ جاتی ہے. بل ما یدریہ انہ سیقوم من مقامہ بلکہ وہ نہیں جانتا کہ کیا وہ اپنی جگہ سے بھی کھڑا ہوگا کہ نہیں. بلکہ ما یدریہ کیا چیز بتائے اس کو، انہ کہ وہ سیقوم ضرور کھڑا ہوگا، من مقامہ اپنی جگہ سے. اس کے پاس کیا گارنٹی ہے. فإن الموت تو بے شک موت قد یأتی بغتۃ تحقیق آ جاتی ہے اچانک، بلا اسباب بغیر کسی سبب کے، ولا مقدمات اور بغیر کسی مقدمے کے یا بتائے ابتدائی علامات کے. وکم رأینا اور کتنی ہی بار دیکھا ہم نے، اناسن لوگوں کو، ماتو جو مر گئے، فجأتن اچانک، بسبب بوجہ، توقف بند ہونے کے، مفاجئن اچانک، للقلب دل کے، یعنی اچانک دل کے یعنی کارڈیک اریسٹ ہوا اور ختم. او بسبب حوادث یا بوجہ حادثوں کے، مروعۃ خوفناک. او باسباب یا ایسے اسباب کی وجہ سے، لا یعلمها الا اللہ نہیں جانتا ان کو مگر اللہ. پوسٹ مارٹم سے بھی نہیں پتہ چلتا کہ حقیقی سبب کیا تھا. قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے، وما تدری نفس اور نہیں جانتا کوئی نفس، ماذا تکسب غدا کہ کیا کمائی کرے گا کل. وما تدری نفس اور نہیں جانتا کوئی شخص، بأی ارض تموت کہ کس زمین پر وہ مرے گا. تو خلاصہ کیا ہے کہ توبہ میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو نہیں معلوم کہ کب اس کی موت کا وقت آ جائے اور توبہ کا موقع اس کے ہاتھ سے جاتا رہے. تو اس لیے توبہ فوراً کر لے. کیا آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جس کی اچانک ڈیتھ ہو گئی؟ کون کون جانتا ہے؟ قریبی رشتہ داروں میں،
اور دیکھیے اکثر ہاتھ کھڑے ہیں. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ضرور ہے کہ جس میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اچانک موت کے منہ میں چلا گیا. بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے کھاتے پیتے، اور ان کے بھی اسی طرح پلان تھے جیسے ہمارے پلان ہوتے ہیں، میں شام کو یہ کروں گی، میں کل یہ کروں گی، میں پرسوں یہ کروں گی، لیکن موت مہلت ہی نہیں دیتی. کوئی بتائے گا آپ میں سے کوئی واقعہ؟ ایسے واقعات صرف ہمارے اپنی عبرت کے لیے اور سبق کے لیے کہ ہمیں بھی تیاری کر کے رہنا چاہیے ہر وقت. جی آپ. استاذہ 2 سال پہلے رمضان کے مہینے میں میری بھتیجی کی ڈیتھ ہو گئی. شی واز ہارڈلی 26 اور 26 جی شادی کے بعد وہ ٹورانٹو موو کی تھی، اور ہمیں صرف اتنا معلوم ہوا کہ صبح ناشتہ بنا رہی تھی کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھنا تھا، پریگنینسی میں تھی، تو ٹوسٹر میں لگے ہوئے تھے اور انڈا فرائی کر کے اس نے ٹیبل پہ رکھا، اور وہ پرکولیٹر میں کافی تھی. تو ایک دم اپنے ہسبینڈ کو آواز دی کہ میرے سر میں درد ہوا ہے، اور وہ جتنی دیر میں پہنچا اتنی دیر میں اس کی وہ نس پھٹ چکی تھی، اور وہ ڈیپ کوما میں 1 ہفتہ. شاید کلینکل ڈیتھ ہو چکی ہو اس وقت بہرحال، لیکن میں تو تیار تھی کم از کم. لیکن باقی ساری فیملی کے لیے وہ تھا کہ جیسے ہماری پوری محنت جو ہے وہ چلی گئی اچانک، اور جس لڑکی پر اتنی امید تھی کہ اس کو ایک طرح سے دنیا کے لیے تیار کیا گیا تھا اتنی کوشش کے بعد، اور لمحہ نہیں لگا اس کے جانے میں. السلام علیکم استاذہ. میری نند تھی، کچھ سال پہلے پنڈی میں رہتی تھی، تو بڑے بھائی جو تھے وہ لاہور میں تھے، اور کچھ سال پہلے جب موٹر وے نئی بنی تھی تو کافی شوق تھا ان کو کہ موٹر وے پہ ہم لاہور سے پنڈی کا سفر کریں. تو میرے جو جیٹھ ہیں انہوں نے ان کو فون کیا کہ میں کل تمہیں لینے آؤں گا اور کل تم تیاری رکھنا اپنی، تو ہم واپس جو ہے گاڑی پر آئیں گے. اس سے 1 دن پہلے ان کے گھر میں رات کو دعوت تھی، کھانا تھا کسی کا، ان کے نیبرس میں ہی سے ہی. تو رات کو جب وہ کھانا کھلایا ان کو، اور ان کے جو گیسٹ تھے ابھی وہ واک کر کے اپنے گھر تک نہیں پہنچے، پیچھے سے میری نند کی ڈیتھ بھی ہو گئی اچانک. اور جو بھائی نے لینے جانا تھا وہ پھر ہم ان کی تدفین پر گئے. 2008 کی بات ہے، 8 یا 9 کی. تعلیم القرآن 6th بیچ اسلام آباد. تب میں ایز اے گروپ انچارج وہاں پر تھی، اور ہماری اسٹوڈنٹ دوسرا پارہ شروع ہوا تھا، ابھی بالکل نیا بیچ تھا ہمارا. اور اس بچی نے اب تفسیر کی کلاس ختم ہوئی ہے، اس نے اپنی بہن کو اپنا وائٹ پارہ جو ہے ترجمے والا وہ پکڑایا ہے، اور کہتی ہے کہ میں وضو کر کے آتی ہوں. وہ استاذہ اوپر گئی ہے ہاسٹل واش رومز میں وضو کرنے، وہ بچی باہر آئی ہے، وضو کرتے کرتے وہ گری ہے اور اس کی وہیں پہ ایٹ دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. مطلب وہ ہم نے اپنے اتنے قریب اپنے سامنے سے اپنی اسٹوڈنٹ کو اٹھ کے، ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بھی آپ کا اس طرح کا ہوتا ہے، تو وہ بچی کبھی ہمیں آج تک ذہن سے نہیں نکلی کہ وہ ہمارے سامنے اٹھ کے وضو کرنے گئی ہے، اور پھر وہ بچی بس خبر آئی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اسی وقت. اگر ہم ان جگہوں پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ فوراً توبہ کرو، ٹال مٹول نہ کرو، کیونکہ اگلے لمحے کا نہیں پتا. ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے. میری امی کے ساتھ ایسا ہوا تھا. میری امی نے رمضان میں اٹھے، سحری پکائی، سب کے لیے پراٹھے بنائے، تہجد کی نماز پڑھی، تسبیح کی نماز پڑھی، اور پراٹھے بنا کے واش روم میں گئی، وہاں گر گئی، اور وہیں ان کا دماغ کا فالج ہو گیا، اور ساری کے سارے لوگ پراٹھے پکے رہ گئے، اور روزے سب نے 8 پہرے رکھے، اور اس طرح ان کی فوراً پتہ ہی نہیں تھا کہ ابھی واش روم میں گئی ہیں، باہر نہیں آ سکیں گے. السلام علیکم. استاذہ میں نے کسی سے سنا کہ نا آپ قبرستان جائیں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ 1 دن سے لے کے 100 سال تک کے لوگوں کی قبریں ہیں. اس میں بھی آپ نوٹ کریں کہ آپ کی عمر کے کتنے لوگ ہیں وہاں پہ، اور سینکڑوں لوگ ہوں گے جو آپ کی عمر کے بھی دفن ہیں. پھر آپ سوچیں کہ ابھی اللہ تعالی نے آپ کو زندہ رکھا ہے، اور ہم اس زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو ایک دفعہ ختم ہوگی تو واپس نہیں آئے گی. استاذہ پارک میں صبح سیر کرتے ہیں، وہ عورتوں کا گروپ ہے، تو ایک خاتون وہ ریگولر ارلی رائزر تھی، آتی تھی ہمیشہ سے، وہ بار بار ڈیلی ان کا روٹین تھا کہ میں نے جا کے بچوں کا ناشتہ بنانا ہے اسکول. اس دن بھی وہ کہہ رہی تھی میں بس اب چلو، میں نے جا کے بچوں کا ناشتہ بنانا ہے. وہ واکنگ ٹریک پہ ہی گر کے ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہم سب نے ان کو سنبھالا، ان کی آنکھیں واںکھیں بند کی. ان کے شوہر بھی وہیں کہیں واک کر رہے تھے، ان کو بڑی دیر بعد پتہ چلا. وما تدری نفس بأی ارض تموت. کسی انسان کو نہیں پتا کس زمین پر، زمین سے مراد کوئی شہر اور ملک نہیں، وہ تو ہے ہی زمین کے کس حصے پر
کہ کوئی واش روم میں گرے گا یا بیڈ روم میں گرے گا یا پارک میں گرے گا یا بس میں یا کہیں اور، کسی کو نہیں پتا. السلام علیکم صاحب. میرے فادر ہیں، آئی واز ویری ینگ، 8 گریڈ میں تھی جب ہم لوگ امریکہ شفٹ ہو گئے تھے، لیکن میرے فادر جانا نہیں چاہتے تھے اور وہ پاکستان میں رہتے تھے اور زیادہ تر آتے جاتے رہتے تھے. لیکن 2002 میں فائنلی انہیں جانا پڑا کیونکہ فیملی وہاں تھی، اور آفٹر 4 months وہ بہت ہیلدی پرسن تھے، بہت ینگ لکنگ تھے. لیکن آفٹر 4 months اسنو اسٹارم تھا اور وہ باہر اسنو صاف کرنے کے لیے گاڑی اپنی پارک کرنا چاہ رہے تھے گیراج میں، لیکن گاڑی سے اتر کے جب اسنو صاف کرنے لگے تو اسی وقت ان کی وہیں پہ کھڑے کھڑے ڈیتھ ہو گئی. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح ہمارے فیملی فرینڈ تھے، خود ڈاکٹر تھے، اور وہ پیشنٹس کو اپنے کلینک میں چیک کر رہے تھے. ایک پیشنٹ کا پرسکرپشن لکھ چکے تھے اور دوسرا پیشنٹ جتنی دیر میں انٹر ہوا تھا تو ہی واز اسٹل سٹنگ آن دا چیئر اور ہاتھ میں پینسل تھی، لیکن پیشنٹ کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہی واز آلریڈی ڈیڈ. اللہ اکبر. وما تدری نفس بأي أرض تموت. امر سبحانہ بالمسارعۃ الی ما یوجب المغفرہ، اور حکم دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جلدی کرنے کا اس چیز کی طرف جو مغفرت کو واجب کرتی ہے، یعنی وہ کام کرے جس سے بخشش ہو جائے. ومنها التوبہ، اور ان کاموں میں سے ایک توبہ ہے. فقال سبحانہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف جلدی کرو. وجنت، اور جنت کی طرف ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اور سارے باب مفعول ہے، یعنی اپنے رب کی طرف دوڑو اور ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑو، یعنی اگر کوئی نیکی کر رہا تم اس سے زیادہ نیکی کرو، اس سے زیادہ تیز آگے بڑھو. وسارعوا. وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اب یہ نہیں کہ اگر کوئی وقت ضائع کر رہا ہے، باتوں میں لگا ہو، تو ہم بھی ساتھ شروع ہو جائیں اور ہم جو اچھا کام کر سکتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ ہم اپنے ماحول سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں. سب سے بڑا جرم ہے اپنے وقت کو ضائع کرنا اور اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنا اور فضول کام کرنا اور لغو کام کرنا اور حرام کام کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والے کام کرنا. تو اس لیے ہر وقت سوچتے رہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام آپ کریں جو آپ کی آخرت کے لحاظ سے آپ کو فائدہ دے. فاستبقوا الخيرات. وقال عز وجل، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة، اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. یعنی وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا جانوں پر ظلم کرتے ہیں اپنے، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ بخش دے. اور انہوں نے جو کچھ کیا اس پر اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہوں، یعنی اپنی غلطیوں پر شرمندہ رہتے ہیں، بار بار نہیں کرتے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للمصرین، تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اصرار کرتے ہیں علی ما فعلوا، اس پر جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر غلطی کو کیے چلے جاتے ہیں. فیا اخی الحبیب، تو اے میرے پیارے بھائی، تب الآن، توبہ کرو ابھی، قبل ان تتراکم الظلمۃ، اس سے پہلے کہ تہیں چڑھ جائے ظلمت کی، علی قلبک، تیرے دل پر، یعنی تیرا دل اندھیرا ہو جائے اور بے حس ہو جائے، سخت ہو جائے. فلا تستطیعوا فکاکم من المعاصی، تو نہ تم استطاعت رکھتے ہو رہائی کی گناہوں سے، یعنی پھر گناہوں سے چھٹکارا نہ پا سکو. تو بالآن، ابھی توبہ کرو، قبل ان یہجم المرض، اس سے پہلے کہ مرض حملہ کر دے، اب الموت، یا موت. فلا تجد مہلتا للتوبہ، پھر نہ تم پاؤ توبہ کی مہلت. تو بالآن، ابھی توبہ کرو، قبل ان یأتیک ملک الموت، اس سے پہلے کہ ملک الموت آ جائے. فتقول، پھر تم کہو رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا.
فیقال لک، تو تیرے لیے کہہ دیا جائے کلا، ہرگز نہیں، کوئی واپسی نہیں. تو ایسا ہے کہ اپنی کتابیں بند کر کے آپ خاموشی کے ساتھ سوچیں کسی بھی گناہ کے بارے میں، سارے گناہوں کے، لیکن خاص طور پر کوئی گناہ جو آپ کے دل پہ بوجھ ڈالے ہوئے ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دل سے توبہ کریں. تب الآن. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.